اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ آج جمعۃ المبارک کا دن گزرا اور جمعہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر خیر کی بات ڈالی۔ نماز کے عنوان پر کچھ باتیں جمعہ کے موقع پر بیان ہوئی۔ عام طور پر جو مخلص ساتھی ہمارے جمعہ کے موقع پر آتے ہیں، آج کسی شرعی عذر کی بنیاد پر نہ آ سکے اور اہم ترین باتیں آج ان سے ضائع ہو گئیں۔ ان حضرات کے لیے کہ جو آج جمعہ کے بیان میں نہ آ سکے، وہی باتیں انشاءاللہ دوبارہ بیان کرنے کا ارادہ ہے، اور جو حضرات جمعے میں بھی تھے اور وہ حضرات ابھی بھی موجود ہیں تو ان کے لیے ان کا سبق پکا ہونے کا انشاءاللہ سبب بن جائے گا۔ جمعے کے اندر جو باتیں بیان ہوئیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر میں اور آپ ان باتوں کو اپنے دماغ میں جگہ دیں تو روزمرہ کی بنیاد پر جو ہماری نمازیں ہوتی ہیں، ان نمازوں کے پڑھنے کے اندر ہمیں لطف آئے گا اور ہمیں مزہ آئے گا، اور بحیثیت مسلمان ان باتوں کا جاننا اور ان باتوں کا علم رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج جمعے کے اندر جو اصل موضوع تھا وہ نماز کے اندر 4 مواقع پر پائی جانے والی خرابیاں اور کوتاہیوں کا ذکر تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے آخر میں 5 منٹ کے اندر ان کا کچھ نہ کچھ خاکہ بیان ہوا، تو آج انشاءاللہ اس کو بھی تفصیل سے بیان کر لیتے ہیں۔ نماز کا دین اسلام کے اندر کیا مقام ہے، یہ کسی بھی مسلمان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز دین اسلام کے تمام تر احکامات میں سے سب سے اہم ترین حکم ہے اور عمل ہے۔ اسی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ عقائد کے بعد کل قیامت والے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر کسی بندے کی نماز پوری اور مکمل نکل آئے گی تو اس بندے کے باقی اعمال بھی پورے اور مکمل ہوں گے، اور اگر کسی بندے کی نماز ادھوری ہوگی، نہ تمام ہوگی نہ مکمل ہوگی، بھلے وہ دیگر اعمال کے اندر یکسوئی کا اظہار ہی کیوں نہ کرے، لیکن پیغمبر کے فرمان کے مطابق اس کے دیگر اعمال بھی مکمل نہیں ہوں گے۔ تو روزمرہ کی بنیاد پر ہم یہ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت اہم عمل ہے۔ تو جب عمل بڑا ہے تو اس عمل کے اندر پائی جانے والی کوتاہیاں بھی بہت بڑی ہیں، لہذا عمل کو قبول کروانے کے لیے ان کوتاہیوں کا علم رکھنا یہ بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جو روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں، ان نمازوں کی اصل اور بنیاد فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اور آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتلایا تو ہم نے فجر کی نماز کو ادا کر لیا، اس کا تو انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے فجر کی نماز کس نے پڑھی؟ نمبر 2، ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ عصر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ مغرب اور عشاء کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ ان باتوں کا جاننا ضروری اس بنیاد پر ہے کہ جب انسان ان باتوں کو دماغ میں جگہ دے کر جب وہ پھر عبادت کرے گا، عبادت کے اندر لطف بھی آئے گا اور یکسوئی بھی حاصل ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ فجر کی نماز ہے۔ یہ فجر کی نماز کے اندر 2 رکعت فرض ہیں اور 2 رکعت سنت ہیں، اور سنت کے متعلق آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جس طریقے کو اختیار کیا وہ طریقہ سنت کہلاتا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے جو 2 فرض ہیں، ان 2 فرض سے پہلے 2 رکعت نماز سنت ادا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر ہم بھی فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعت نماز سنت ادا کرتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے
کہ یہ 2 رکعت فرض پڑھے جاتے ہیں، اس فرض کی اصل کیا ہے، یہ فرض سب سے پہلے کس نے پڑھے اور پڑھنے کی وجہ کیا بنی؟ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے دنیا کی طرف بھجوایا تو حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت رات کا وقت تھا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی، اندھیرا تھا۔ حضرت آدم جب زمین پر اترے اندھیرا اتنا سخت تھا کہ حضرت آدم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کون سی جگہ کہاں پر ہے کوئی پتہ نہیں، تاریکی کا یہ عالم تھا کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس موقع پر حضرت آدم کی پریشانی بنتی تھی، اس لیے کہ وہ روشنیوں کی جگہ جنت سے دنیا کے اندر آئے تھے۔ اب ان کو پریشانی بھی تھی کہ دنیا کے اندر وقت بھی گزارنا ہے تو گزاریں گے کیسے؟ اس اندھیرے میں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ زمین نہ آسمان، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس پریشانی کے عالم کے اندر تھے کہ صبح صادق کا وقت ہونا شروع ہوا، جو فجر سے پہلے ہماری سحری کا وقت ہوتا ہے۔ سحری کا وقت جب بالکل آخر میں ہوتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو رات کی تاریکی تھی اب وہ چھٹنا شروع ہو گئی، وہ جانا شروع ہو گئی۔ حضرت آدم نے جب یہ دیکھا کہ وہ تاریکی جس تاریکی کے اندر پہلے وہ موجود تھے اب کچھ نہ کچھ تاریکی کے اندر کمی آ رہی ہے، وہ انتظار میں رہے، یہاں تک کہ ان کے دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندھیرے کو ختم کیا اور اندھیرے کی جگہ پر صبح کی روشنی نمودار ہوئی۔ اس بات کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں، یعنی یہ جو 2 نعمتیں ملی، ایک نعمت رات کی تاریکی کا دور ہونا اور دوسری نعمت صبح کی روشنی کا نمودار ہونا، ان 2 نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں یا اللہ تعالیٰ کے حضور میں سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پہلی رکعت پڑھنے کا مقصد اللہ نے تاریکی کو دور کر دیا اور دوسری رکعت پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے روشنی کو نمودار کر دیا۔ حضرت آدم کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور پھر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے کر گئے، اس موقع پر پیغمبر کو جو نمازوں کا تحفہ دیا گیا ان میں پہلی نماز فجر کو قرار دیا گیا، اور فجر کی نماز کے اندر 2 فرض امت محمدیہ پر لازم کر دیے گئے۔ تو فجر کی نماز کے اندر جو 2 فرض ہم پڑھیں گے اس موقع پر ہمارا دماغ حضرت آدم کے اس عمل کی طرف جانا چاہیے کہ پہلی رکعت ادا کرنے کی وجہ رات کی تاریکی کا رخصت ہو جانا اور دوسری رکعت کی ادائیگی کی وجہ صبح کی روشنی کا نمودار ہو جانا۔ تو حضرت آدم کے عمل کو اللہ نے قبول کیا، امت محمدیہ کے لیے اللہ نے محفوظ کیا، اور امت محمدیہ پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ دن کی ابتدا کے اندر تم 2 رکعت فرض ادا کرو گے تو تمہارے سب سے بڑے دشمن حضرت آدم کو دنیا میں کیوں آنا پڑا؟ شیطان کی خناسیت کی وجہ سے، وہ بڑا دشمن تھا۔ اس دشمن نے جنت سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کیا، اس کردار کی بنیاد پر وہ ناز و نعم والی جگہ سے حضرت آدم کو تاریکی میں آنا پڑا، اندھیرے کے اندر آنا پڑا۔ اب امت محمدیہ کو پیغام دیا گیا کیا کہ تم 2 رکعت فرض نماز پڑھ لو فجر کی، 2 رکعت فرض نماز پڑھ لو فجر کی، تو یہ دن کی ابتدا کے اندر تمہاری شیطان کے خلاف یہ پہلی فتح ہوگی، شیطان کے خلاف یہ پہلی فتح ہوگی۔ تو جب ہم انشاءاللہ کل صبح فجر کے لیے آئیں گے اس بات کو دماغ میں بٹھائیں کہ یہ جو رات کا اندھیرا ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ رات کا اندھیرا اس وقت حضرت آدم کو نظر آیا تھا جب دنیا پر نہ کوئی بندہ تھا اور نہ ہی بندے کی ذات موجود تھی۔ اس اندھیرے کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے تھے، ان کی پریشانی پر اس اندھیرے کو اللہ نے بھگایا تھا۔
اور روشنی کو نمودار کیا تھا، انہوں نے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کے تشکر کے طور پر 2 رکعتیں ادا کی تھیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے وہ 2 رکعتیں مجھ سے ادا کروا کر سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قبول کر لیا۔ آ رہی سمجھ میں؟ پھر ہم پڑھتے ہیں ظہر کی نماز، تو ظہر کی نماز میں 4 فرض ہوتے ہیں، ظہر کی نماز میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ یہ ظہر کی نماز جو 4 فرض والی ہے، یہ جو ظہر کی نماز 4 فرض والی ہے، یہ جو ظہر کی نماز 4 فرض والی ہے، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی تھی۔ حضرت ابراہیم کو تو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ حضرت ابراہیم وہ ہیں جن کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے آپ کے اور میرے نبی کو کعبۃ اللہ کے اندر پیدا کیا تھا۔ وہ اتنے بڑے انسان ہیں، اتنے بڑے انسان ہیں، ہر بندہ اپنا تعلق حضرت ابراہیم سے جوڑنے میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ حضرت ابراہیم وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنا دوست قرار دیا۔ حضرت ابراہیم وہ ہیں کہ جن پر درود پڑھے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ 2 رکعت پڑھو، سنت پڑھو، نفل پڑھو، واجب کوئی بھی نماز ہو، تو نماز میں نام اگر لیا جائے گا اپنے نبی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، خدایا تو نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، ہمارے پیغمبر کو بھی انہی رحمتوں سے اور انہی برکتوں سے نواز دیجئے۔ تو جن کے متعلق یا جن جیسی رحمتیں ہم اپنے پیغمبر کو بھی اللہ سے دلوانا چاہتے ہیں، اس پیغمبر کا نام حضرت ابراہیم، اور سب سے پہلے ظہر کی 4 رکعتیں انہوں نے ادا فرمائی۔ کیوں ادا فرمائی تھیں؟ بنیادی وجہ، اللہ نے خواب کے اندر ان کو دکھلایا اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح فرما رہے تھے۔ پہلے دن خواب دیکھا، دوسرے دن خواب دیکھا، تیسرے دن خواب دیکھ کر اس کی تعبیر خود ہی سمجھ گئے، اللہ بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں۔ چونکہ یہ پہلا موقع تو تھا نہیں، حضرت ابراہیم کے ساتھ اس سے پہلے بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا ہوا حضرت ابراہیم کو، تو سمجھ گئے کہ لگتا ہے اللہ نے قربانی مانگی ہے۔ اٹھتے کے ساتھ ہی بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ بیٹا یوں 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 مجھے دکھلایا گیا۔ تو بیٹے نے آگے سے کیا کہا؟ ابا حضور جو رب کا حکم ہے آپ کر گزریے، میرے بارے میں فکر مند نہ ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کا واقعہ جن کتابوں کے اندر موجود ہے، ان میں حضرت ابراہیم ایک طرف ہیں کہ صبر اور استقامت کا پہاڑ، لیکن بیٹا ان سے 4 ہاتھ آگے نکلا کہ بیٹا خود باپ سے کہتا ہے، ابا حضور مجھے لیٹائیں تو پیشانی کے بل لیٹائیں، تاکہ میرے چہرے پر نگاہ پڑنے کی وجہ سے کہیں اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کو تاخیر نہ ہو جائے۔ ابا حضور کس کے باندھیے گا، ایسا نہ ہو کہ مارے تکلیف کے میں تڑپنا شروع کر دوں اور آپ کے دل میں شفقت کا مادہ پیدا ہو جائے، اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے۔ ابا حضور آپ میرے کپڑوں کو اتار دیجئے گا تاکہ میری ماں جب میرے کپڑے دیکھے تو خون کی چھینٹیں اس پر نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ سارا منظر تھا۔ باپ بیٹا اس منصوبے کے تحت باپ چاہتا تھا اللہ کا حکم پورا ہو، اور بیٹا بھی یہ چاہتا تھا کہ میں اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے استعمال ہو جاؤں۔ باپ بیٹا دونوں گئے اور منصوبے کے تحت دونوں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اس عمل کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت اسماعیل کے بدلے میں وہاں سے مینڈا بھجوا دیا۔ حضرت ابراہیم نے وہ چھری
جو اسماعیل کے لیے تیز کی تھی وہی چھری مینڈے پر چلائی اور مینڈے کو ذبح کیا۔ قربانی کا عمل مکمل ہوا۔ حضرت ابراہیم نے اس موقع پر 4 رکعتیں ادا فرمائیں۔ پہلی رکعت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی، کیونکہ بیٹے کو قربان کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے براہ راست حکم بھی نہیں دیا تھا، یعنی جبرائیل کے ذریعے سے کہ جاؤ بیٹے کو ذبح کر دو، بلکہ اللہ نے خواب دکھلایا تھا۔ تو خواب کے تو کئی معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس مشقت والے عمل کے لیے اللہ نے میری مدد کی اور اللہ نے امتحان کے اندر کامیاب کیا، اس کے شکرانے پر 1 رکعت ادا کی۔ دوسرا شکرانہ، اللہ نے لخت جگر اکلوتا بیٹا، بڑھاپے کا سہارا، جو 80 سال کی عمر میں کہیں جا کر پیدا ہوا، اور اب عمر کتنی ہے حضرت ابراہیم کی؟ 96 سال ہے۔ 96 سال کی عمر میں ان کو ذبح کرنا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے بیٹے کی جان بچائی اور دمبا بھجوایا، دوسری رکعت ادا فرمائی۔ پھر تیسری رکعت ادا فرمائی۔ اس سے پہلے جب اللہ میاں کو حضرت ابراہیم کے لیے کوئی پیغام بھجوانا ہوتا، جبرائیل امین کو واسطہ بنایا جاتا۔ یہ پہلا موقع تھا، جبرائیل کا واسطہ اللہ نے کاٹا اور براہ راست آسمانوں سے خطاب کیا۔ کیا؟ وَنَادَيْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پکارا، اَن یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھلایا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ میاں کے نام، اللہ میاں کی جانب سے براہ راست حضرت ابراہیم کا نام لیا گیا، تو حضرت ابراہیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس شکرانے پر کہ اللہ نے میرا نام لیا، تیسری رکعت ظہر کی ادا کی، اور چوتھی رکعت اس شکرانے پر کہ عمل بہت بڑا تھا، اگر میں تیار ہوتا اور بیٹا تیار نہ ہوتا اللہ کا حکم پورا نہ ہو سکتا تھا۔ اس بنیاد پر کہ اللہ نے بیٹا دیا، ایسا صبر کرنے والا دیا کہ وہ مجھ سے بھی آگے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوا، اس شکرانے میں چوتھی رکعت ادا کی۔ یہ 4 رکعتیں اس موقع پر حضرت ابراہیم نے ادا کی، اللہ کو اتنی پسند آئیں، اللہ نے سنبھال کر محفوظ کر لیا۔ اور جب ہمارے پیغمبر معراج کے موقع پر گئے، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم نے ہمارے پیغمبر سے کہا، اے محمد، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ کیا کہنا؟ اور پھر اللہ میاں کی طرف سے جو 50 نمازیں، پھر پیغمبر کے صدقے سے 45 کی معافی اور باقی 5 رہ گئیں، ان میں سے دوسرے نمبر کی نماز کا نام ظہر رکھا گیا۔ اس میں اشارہ، اس میں پیغام اس بات کی طرف دیا گیا کہ جو تم نام لیتے ہو ابراہیم کا، جو تم نام لیتے ہو ابراہیم کا، ابراہیم نے اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اب ظہر کا وقت تمہارے کاروبار کا ہے، خرید و فروخت کا ہے۔ اس موقع پر منادی ندا دیتا ہے، اللہ اکبر، تو تمہیں تو تمہارے کانوں میں آواز آ رہی ہے۔ ابراہیم کو تو نیند کی حالت میں خواب میں دکھلایا تھا، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ بیداری کا انتظار نہیں کیا، خواب والے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تمہارے تو کانوں میں آواز آتی ہے، کیا؟ اللہ اکبر، تم پھر بھی ظہر کی نماز نہیں پڑھو گے تو کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا متبع یا ان کے ساتھ محبت کرنے والا؟ اتنی بات واضح ہے۔ تیسری نماز آتی ہے، اس کا نام رکھا گیا زاہد خان برکی عصر۔ کیا رکھا گیا؟ عصر کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ حضرت یونس علیہ السلام، یونس ابن متہ، یہ پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان پیغمبروں کی، اس پیغمبر کی جو قوم تھی وہ نافرمان تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جو قوم نافرمان ہو، اللہ نے 10ویں سپارے کے اندر فرمایا کسی قوم پر عذاب 2 وجہ سے رک سکتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے
کہ وہ قوم استغفار کرنے لگ جائے، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ نبی اس قوم کو چھوڑ کر چلا جائے، نبی اس قوم کو چھوڑ کر چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ باتیں ساری نبی اپنی امت کو بتلاتے ہیں۔ حضرت یونس کی بات ویسے کوئی نہیں مان رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ جو نہیں مانے گا وہ پکڑ میں آئے گا، اس پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس نے یہ بات اپنی قوم کو بتلا دی کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تم مجھے نہیں نبی مانو گے، میری تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ بات تو سچی تھی، انکار تو نہیں، لیکن عذاب اللہ کا آئے گا، اللہ نے کوئی کنفرم ٹائم نہیں بتلایا تھا، اور انہوں نے حضرت یونس نے بھی کوئی کنفرم ٹائم نہیں بتلایا تھا۔ لیکن کیا ہوا، اس اعلان کرنے کے بعد حضرت یونس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ چونکہ ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی ہیں، اس لیے ممکن ہے فوراً اللہ کا عذاب آ جائے، لیکن انتظار کر 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 وہ نہیں آیا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ حضرت یونس نے اس بنیاد پر کہ یہ ظالم پہلے ہی میری بات نہیں مانتے، اب جب یہ کہیں گے کہ تم نے کہا عذاب آئے گا، عذاب نہیں آیا، معاذ اللہ یہ مجھے جھوٹا کہیں گے، مجھے مزید پریشان کریں گے، اس موقع پر حضرت یونس نے بجائے اس کے اللہ سے دعا کرتے خدایا میرے لیے کیا حکم ہے، اپنی سوچ کے مطابق اس علاقے سے نکل گئے۔ آگے تھا سمندر، سمندر کے اندر کشتی، اس کشتی کے اندر تشریف فرما ہوئے، لیکن وہ کشتی کا چلنا یا سمندر کا کشتی کو چلنے میں مدد فراہم کرنا وہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لہٰذا ایک دم سمندر کے اندر طغیانی آئی اور کشتی ڈولنے لگی، گرنے کے قریب ہوئی۔ اس موقع پر کشتی میں موجود تجربہ کار لوگوں نے کہا کہ کشتی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونے کی وجہ کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کی مرضی اور اجازت کے بغیر اگر آ کر بیٹھ جائے تو کشتی کا یہ حال ہوتا ہے۔ جب یہ بات کہی حضرت یونس سمجھ گئے کہ میں اپنے مالک اور آقا یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر آیا ہوں، لہذا حضرت یونس نے کہا اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آنے والا میں ہوں، لیکن ان کی نورانی شخصیت کو دیکھ کر کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہ ہوا۔ اس بنیاد پر اپنا طے ہوا، قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن اندازی کی گئی، حضرت یونس کا نام نکلا، پھر کی گئی، یونس کا نام پھر کی گئی، حضرت یونس کا نام نکلا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ یہ وہ تھا، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن حضرت یونس پیغمبر تھے اور اللہ کسی بھی نبی کو تو کیا کسی عام انسان کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کشتی کے جب وہ گرنے لگے اللہ نے مچھلی بھجوائی، منہ کھلا ہوا تھا، یہ پانی کے اندر پہنچتے کے ساتھ ہی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کا پیٹ، حضرت یونس ہو گئے پریشان، چار بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا۔ پہلی پریشانی مچھلی کا پیٹ، کس کا پیٹ؟ مچھلی کا پیٹ۔ دوسری پریشانی ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسری پریشانی سمندر کی تہہ کا اندھیرا، تیسری پریشانی بادلوں کا اندھیرا، اور چوتھی پریشانی رات کا اندھیرا۔ ان چار پریشانیوں کے موقع پر حضرت یونس نے کیا کہا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کلمے کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد ان کی پریشانیوں کے متعلق فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، انہوں نے ان چار پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہونے کے موقع پر جو ہم سے دعا کی، کیا؟ انی کنتو من الظالمین، کہ میں نقصان کرنے والوں میں سے ہوں، تو ہم نے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی اس دعا کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اس دعا کو کیا کیا؟ قبول کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ،
حضرت یونس جس غم کے اندر مبتلا تھے ہم نے اس غم سے ان کو نجات دے دی۔ حضرت یونس کو نجات ملی، انہوں نے 4 رکعت نماز ادا کی، اور وہ وقت تھا عصر کا، وقت تھا عصر کا، وقت تھا عصر کا۔ پہلی رکعت کس شکرانے پر؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر موجودہ تاریکی سے اللہ نے نکال دیا۔ دوسری رکعت کس بات کے شکرانے پر؟ اللہ نے سمندر کی تہ میں موجودہ تاریکی سے نکال دیا۔ تیسری رکعت کس بات کے شکرانے پر؟ اللہ نے بادلوں کی تاریکی سے نکال دیا۔ اور چوتھی رکعت کس بات کے شکرانے پر؟ اللہ نے رات کی تاریکی کے اندھیرے سے نکال دیا۔ اللہ کو عمل پسند آیا، اللہ نے سنبھال کے رکھ لیا۔ ہمارے پیغمبر آسمانوں پر اللہ میاں سے ملاقات کو گئے، اس موقع پر عصر کی نماز کا تحفہ بھی ہمارے پیغمبر کو دیا گیا، تو پیغمبر نے فرمایا اتنی اہم نماز ہے کہ اگر کوئی بندہ عصر کی نماز چھوڑ دے تو اللہ میاں کی یہاں اس کو جو سزا ہے، یا اللہ میاں کی یہاں اس کی جو صورتحال ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس بندے کا سارا مال اور ساری اولاد ہلاک ہو گئی۔ آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ عصر کی نماز، ٹھیک ہے۔ یہ ریپیٹ کرنے کا مقصد آپ کو پتہ ہے دوبارہ کیوں سن رہا ہوں عمران بھائی؟ دوبارہ یہ واقعہ سنانے کا مقصد، کچھ ہمارے مخلص عبد القادر ہو گیا، فرید طوفان ہو گیا، حسن صاحب ہو گئے، حضرت والا ظہر کے وقت میں آئے تھے، تو یہ جو ہمارے ساتھی ہیں یہ آج جمعے میں نہیں آ سکے، اس وجہ سے دوبارہ یہ واقعہ سنانے کا مقصد، یا وہ جمعے کا بیان کرنے، عارف بھی نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ذرا ساتھیوں کو تاکہ سبق یاد ہو جائے۔ اب اگر جن کو جو شروع سے آئے تھے دوپہر کو ان کا سبق پکا ہو جائے گا، اور جو نہیں آئے تھے ان کو کچھ نہ کچھ دماغ میں خاکہ بیٹھ جائے گا۔ تو فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آپ چاٹ کھا رہے تھے دوپہر کو، یہ اور سلیم پنساری جب یہ بیان ہو رہا تھا یہ دونوں چاٹ کھا رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ چاٹ کھا رہے تھے۔ حضرت فرما رہے آواز آ رہی تھی تو گویا کہ سامنے جو فوجی کا گھر ہے اس کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر اقامت ہو وہیں پر کھڑا ہو جایا کرے، کیا ضرورت ہے پھر؟ بولیے، اگر آواز ہی کا معاملہ ہے تو آواز تو یہاں سے جب قاری صاحب صبح فجر کی اذان دیتے ہیں تو میرے گھر کے اندر بھی آتی ہے، ہاں تو کیا خالی اذان سننا کافی ہو جائے گا؟ بولو نہیں نا۔ تو فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ حضرت آدم نے۔ کس نے ادا کی؟ رومال والی سرکار؟ ہاں جی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت آدم نے۔ آپ وہ قاری صاحب کے کوئی رشتہ دار تو نہیں ہیں؟ چہرہ مل رہا ہے، جی جی سر، اب چھوڑ دیں اس بات کو۔ ہم جو ہمارے پرانے مقتدی ہیں ہم ان کو بھلاتے نہیں ہیں، آپ ہی کی طرح قاری صاحب آ کر درس میں بیٹھتے تھے، جو درس میں بیٹھتے ہیں اگر وہ مر بھی جائیں نا ان کا تذکرہ قرآن کے سامنے ہوتا ہے۔ قاری صاحب اللہ ان کی قبر کو منور کرے۔ قاری صاحب روزانہ 1 پارہ تلاوت مرے سے مرے کرتے تھے۔ قاری صاحب یہ بڑی داڑھی یاد ہوگا پرانے لوگوں کو، آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ حضرت آدم نے۔ کیوں پڑھی تھی؟ کیوں پڑھی تھی؟ تاریکی کے شکرانے کے طور پر، روشنی کے شکرانے کے طور پر۔ ظہر سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ ہاں حضرت ابراہیم نے۔ کیوں پڑھی؟ بڑی آزمائش تھی، اللہ نے مدد کی، بیٹے کی جان بچاتے ہوئے مینڈا بھجوا دیا، براہ راست اللہ نے خطاب کیا اور بیٹے کو صابر اور شاکر بنا کر بھجوا۔ عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ کب کیوں پڑھی تھی؟ اس بنیاد پر کہ 4 خطرناک تاریکیوں میں پھنس گئے تھے، مبتلا ہو گئے تھے، چنانچہ انہوں نے 4 رکعت پڑھی، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے اللہ نے بچایا پہلی رکعت، سمندر کی تہ میں پائے جانے والے اندھیرے سے بچایا اللہ نے دوسری رکعت، تیسری رکعت پڑھی، کیوں؟ اللہ نے بادلوں کی تاریکی سے بچایا، اور چوتھی رکعت پڑھی، کیوں بھائی عبد الرحمن؟ کیوں پڑھی تھی؟ بولو، خاموش بھائی عبد الرحمن، ہاں کیوں پڑھی تھی؟ جی جی
شاباش، کیا بات ہے آپ کی، ٹھیک ہے نا۔ اگر بیان کے دوران میری نگاہیں کسی کی طرف جم جائیں تو سمجھ جایا کریں کہ آپ کی توجہ نہیں ہے، تو پہلے ہی سیدھے ہو جایا کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اب یقین آ گیا، بولو جی۔ مغرب کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ کیوں پڑھی؟ ان کو اللہ نے کسی بات کا حکم دیا، انہوں نے وہ حکم کے مطابق عمل کیا، لیکن جیسے اللہ کی مراد تھی، منشا تھا، ویسا ادا نہ کر پائے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی آ گئی۔ اس ناراضگی کا علم جب ان کو ہوا، اتنے پشیماں ہوئے، توبہ کے لیے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، پہلی رکعت پڑھ لی، دوسری پڑھ لی، تیسری پڑھ لی، تو چونکہ وہ نبی تھے اللہ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکے، لہذا تیسری رکعت میں اللہ کی ناراضگی کا خیال آیا، غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، چوتھی رکعت ادا نہ کر سکے۔ اللہ نے اعلان کیا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے داؤد کی وہ خلاف ادب والا کام یا اس پر جو ہماری ناراضگی تھی ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور حضرت داؤد کی وہ 3 رکعتوں کو اٹھا کر اللہ نے اپنے پاس جمع کر دیا تاکہ امت محمدیہ کو ان کے لیے دی جا سکیں۔ لہٰذا مغرب کی نماز جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں خیال کہاں جانا پڑ جائے گا؟ حضرت داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ حضرت داؤد بھی معمولی پیغمبر نہیں ہے، جنت کے اندر سب سے پہلے جنتیوں کو جو قرآن سنایا جائے گا وہ آواز ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام کی، اس کے بعد آواز ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد آواز ہوگی خود اللہ رب العالمین کی۔ آ رہی ہے؟ تو حضرت داؤد معمولی نہیں ہے۔ اور پھر 5ویں نماز عشاء والی سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 2 روایات ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پیغمبر نے ادا کی، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ نے۔ کیوں ادا کی، کس موقع پر کی؟ کہ 10 سال مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، نکاح کے بعد 10 سال کے بعد اپنے آبائی ملک مصر کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے، تو مدین سے مصر کا سفر بہت لمبا، بیگم ساتھ میں ہیں اور بیگم امید سے ہیں، بچہ پیدا ہونے کے قریب ہے، تو 4 پریشانیوں نے گھیر لیا۔ پریشانی نمبر 1، اتنا لمبا سفر کیسے گزرے گا؟ پریشانی نمبر 2، مصر میں میرا بھائی ہارون موجود ہے، وہ کس حال میں ہوگا؟ پریشانی نمبر 3، جانی دشمن فرعون نہ جانے میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اور پریشانی نمبر 4، بیگم امید سے ہیں، اولاد پیدا ہوگی، اس کا کیا ہوگا؟ ان 4 پریشانیوں کی بنیاد پر جب سفر کٹنا شروع ہوا تو راستہ بھی بھول گئے اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ برفانی رات تھی اور سخت سردی کا عالم، جنگل ہے، اندھیرا ہے۔ ان کے پاس اس زمانے کے اندر جو چکماک، جو پتھر تھا جس کو رگڑنے سے روشنی نمودار ہوتی تھی، تو وہ چکماک پتھر بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ بیگم کو بٹھایا، بیت المقدس کی مغربی جانب کے اندر داہنی سائیڈ پر ان کو آگ نظر آئی، تو بیگم کو بٹھایا، بیگم کو بٹھا کر یہ کہہ کر چلے گئے، کیا میں جاتا ہوں آگ لے کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اتاہا، جب حضرت موسیٰ وہاں سے یہاں پر آئے، حضرت موسیٰ جب وہاں سے یہاں پر آئے تو نودیا، ہم نے آواز دی، کیا اَيَّا موسیٰ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں کیا ہوں؟ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اب جوتے اتار دیجئے، کیوں؟ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ، تو آپ پاکیزہ جگہ پر ہیں۔ آپ کس پر ہیں؟ آپ گئے تھے آگ لینے کے لیے، آپ کیا کرنے گئے تھے؟
آگ لینے کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں پر نعمت کیا مل گئی؟ وہ نعمت ملی جو 1.25 پیغمبروں میں سے کسی کو نہ ملی۔ اگر ہمارے پیغمبر کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے تو آسمانوں پر اس جسم کے ساتھ دنیا کے اندر اگر کسی نے اللہ میاں سے بات کی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ادھر گئے، ادھر سے تشکیل ہو گئی، اب جائیے تو وہ جو 4 خوف تھے نا اللہ نے دور کر دیے۔ کیا؟ نبوت مل گئی، وہ لمبا کٹھن سفر ہے، وہ کیسے دور ہوگا؟ حضرت جبرائیل زندہ باد، اور خود بھی نبی ہیں، اللہ کی خصوصی مدد شامل حال۔ حضرت ہارون کا غم بھائی ہے، پتہ نہیں کس سال میں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ روئے زمین پر اگر کسی بھائی نے اپنے بھائی پر کوئی احسان کیا ہے سب سے بڑا تو حضرت موسیٰ ہیں، کہ ان کی وجہ سے حضرت ہارون کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ حضرت ہارون بڑے تھے، حضرت موسیٰ چھوٹے تھے، چھوٹے بھائی کا بڑے پر یہ اتنا بڑا احسان ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اگلی بات سنیے مزے کی، حضرت ہارون کا انتقال ہوا، ظالم یہودیوں نے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا، ہارون کو موسیٰ نے قتل کر دیا۔ اللہ نے حضرت ہارون کو دوبارہ زندہ کیا، زندہ ہو کر انہوں نے گواہی دی کہ میں طبعی موت مرا ہوں، مجھے موسیٰ نے قتل نہیں کیا۔ آری سمجھ میں؟ حضرت ہارون والی پریشانی بھی ختم ہو گئی۔ تیسری پریشانی کیا تھی؟ فرعون کیا کرے گا؟ اللہ نے 2 معجزات دے دیے۔ کون سے؟ شمسو کون سے معجزے حضرت موسیٰ کو ملے تھے بابو؟ خاموش، یا جس سے پوچھو وہ بتائے، کون سے 2 معجزے موسیٰ کو ملے تھے؟ شمسو آپ بتائیں۔ تو جب اتنی دیر پھر آپ کیا کر رہے تھے؟ سمجھ میں نہیں آیا تو یوں جب یوں تو یوں ہی ہوتا ہے نا سر۔ اچھا بات سمجھ میں نہیں آئی، باقیوں کو آ گئی ہے ہاں، یا میں خام خواہ لگا ہوں؟ آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ زاہد خان کیا دیے تھے؟ ہاں یہ والا ید بیضا، اب یاد رہے گا؟ جی بابو کون سے 2 معجزے دیے تھے؟ ہاں کون سے 2 معجزے دیے تھے؟ ابھی تو بتایا میری جان، ابھی تو بتایا۔ شمسو کون سے 2 معجزے دیے تھے؟ اور بھئی ہاتھ کی روشنی اور ہاتھ میں پکڑنے والا ڈنڈا، بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا تو موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں جو یہ پریشانی تھی اللہ نے اس کو بھی دور کر دیا۔ چوتھی پریشانی کیا تھی؟ عورت ہیں، بیگم ہے، ولادت کا معاملہ ہے اور پیچھے پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن وہاں تو تشکیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، فرشتوں نے جا کر وہ سارے کے سارے معاملات کو حل کروا دیا۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ کا بیٹا پیدا ہوا۔ کیا پیدا ہوا؟ بیٹا پیدا ہوا۔ یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن ایک عالم دین کے منہ سے سنا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا موسیٰ، موسیٰ۔ اب حضرت موسیٰ وہاں سے ان کی تشکیل ہو گئی مصر جائیں تو پلٹ کر بیگم کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی، اور وہ بیٹا 50 سال کا ہو گیا۔ کتنا؟ اور ایک دن حضرت موسیٰ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا یہ نوجوان بالکل ہو بہو میری شکل کا ہے۔ پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ موسیٰ۔ کہا کہ والد کا نام کیا ہے؟ کہا موسیٰ۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا پتہ نہیں، اماں بتاتی تھیں کہ آگ لینے گئے تھے، آج تک واپس نہیں ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ 4 بڑی بڑی پریشانیوں سے اللہ نے بچایا، تو حضرت موسیٰ نے 4 رکعت ادا کی۔ پہلی رکعت کیوں پڑھی تھی؟ اس بنیاد پر سفر لمبا ہے، اللہ نے پریشانی سے نکال دیا۔ نمبر 2 حضرت ہارون بھائی کی پریشانی اللہ نے نبی بنا دیا۔ فرعون کی پریشانی اللہ تعالیٰ نے عصا اور 2 معجزات دے دیے۔ اور نمبر 4 بیگم کی پریشانی، تو 4 پریشانیوں کو اللہ نے دور کیا۔ حضرت موسیٰ نے 4 رکعت عشاء کی نماز کو ادا کیا۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو بچا کے رکھا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ ایک امت آنے والی ہے جو امت مرحومہ ہوگی، جو
امت مرحومہ ہوگی، چونکہ وہ امت اس قدر فضائل کی حامل ہے کہ کل کو وہ امت کھڑی ہو کر سابقہ نبیوں کے حق میں گواہی دے گی۔ اس امت کا بڑا مقام ہے، وہ سب سے بڑا مقام کیا ہے کہ وہ امت نبیوں والا کام کرے گی۔ اس لیے اللہ نے یہ 5 نیک برگزیدہ پیغمبروں کے مقبول اعمال کو اپنے پاس محفوظ کیا اور پھر امت محمدیہ کے جھولی میں لا کر ڈال دیا۔ تو جو بندہ ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا اس سوچ کے ساتھ، کون سی سوچ؟ اس سوچ کے ساتھ کہ جی پہلی نماز، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں نماز، پھر ان پر محنت کرے گا تو پیغمبر کا فرمان عقائد کے بعد اس نماز کے بارے میں کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ اگر یہ نماز مکمل نکل آئی باقی اعمال بھی مکمل ہوں گے، اور اللہ نہ کرے اگر نماز صحیح نہیں ہے تو پھر باقی اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ اتنی بات نمبر 2، لیکن ٹائم ہو گیا بہت زیادہ۔ بات نمبر 2 کیا ہے؟ ان نمازوں کے اندر پائی جانے والی خرابیاں، اس کو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل درس کے موقع پر بیان کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔